بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ میں اسلام کب، کیسے اور مدینہ کی طرف ہجرت۔ حج کے موقع سے عرب کے کونے کونے سے لوگ مکہ و مینا پہنچتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان پر دعوت حق پیش فرماتے تھے۔ اکثر قبیلوں کا جواب انکار کا ہوتا تھا۔ سن 10 نبوی کے حج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مدینہ کے وفد سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر دعوت اسلام پیش کی اور 4 مردوں اور 2 عورتوں نے اسلام قبول کیا۔ آئندہ سال حج کے موقع سے دوبارہ اہل مدینہ سے ملاقات ہوئی۔ یہ 12 آدمی تھے، جن میں سے 5 گزشتہ سال کے اہل ایمان تھے، اور سن 13 نبوی میں 73 مرد اور 2 عورتیں مسلمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کے لیے 12 نقبا یعنی سردار بھی منتخب فرمائے، جن میں 9 کا تعلق بنو خزرج سے تھا اور 3 کا بنی اوس سے۔ اس موقع سے اہل مدینہ سے بات طے پائی کہ مسلمان اگر ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے تو مدینہ کے لوگ پناہ دیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ آہستہ آہستہ لوگ مدینہ منتقل ہونے لگے، یہاں تک کہ صرف چند مسلمان مکہ میں باقی رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے انتظار میں تھے۔ بالآخر آپ کو بھی ہجرت کا حکم ملا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت طے پائی۔ حضرت ابو بکر نے 2 اونٹنیاں خاص اسی مقصد کے لیے خرید رکھی تھیں اور مدینہ کا راستہ بتانے کے لیے ایک رہنما بھی طے کر لیا تھا۔ ایسے راستے بتانے والے کو دلیل کہا جاتا تھا۔ ادھر جب اہل مکہ نے دیکھا کہ مسلمان مدینہ میں جمع ہو گئے ہیں اور انہیں خیال ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے جائیں گے، تو انہوں نے دارالندوہ میں مشورہ کیا اور مشورہ میں یہ بات طے پائی کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانے کا محاصرہ کر لیں اور سب لوگ ایک ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت حملہ کر دیں جب آپ صبح کو باہر آئیں۔ تمام قبائل کی شرکت کی وجہ سے بنو ہاشم سبھی سے بدلہ نہیں لے سکیں گے۔ اسی رائے پر اتفاق ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی خبر دے دی۔ آپ نے لوگوں کی امانتیں حضرت علی کے حوالے کی، اپنے بستر پر ان کو سلا دیا اور ایک مشت خاک پھینکتے ہوئے گھر سے باہر نکلے۔ دشمنوں کو کوئی خبر بھی نہ ہو سکی۔ آپ سیدھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور 27 صفر 13 نبوی بروز جمعرات ان کو ساتھ لے کر ثور نامی پہاڑ کے اونچے غار کی پناہ لی۔ 3 دنوں وہیں مقیم رہے۔ پھر یکم ربیع الاول 13 نبوی بروز اتوار شب کو مدینہ کی طرف نکلے۔ یہ قافلہ 4 آدمیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر کے غلام اور راستہ بتانے والا شخص عبداللہ بن اریقط پر مشتمل تھا۔ مؤرخہ 8 ربیع الاول 13 نبوی مطابق 20 ستمبر 622 عیسوی بروز پیر کو قبا پہنچے۔ قبا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام 14 دنوں تک رہا اور یہیں آپ نے مسجد قبا کی بنیاد رکھی۔ قبا میں انصار کے قبائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت گرم جوش استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن یہی نماز جمعہ ادا فرمائی۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا جمعہ تھا۔ پھر اسی دن قبا سے مدینہ تشریف لائے۔ مدینہ میں انصار نے بڑی ہی محبت کے ساتھ آپ کا گرم جوش خیر مقدم کیا۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ آپ کا قیام اس کے گھر پر ہو۔ آخر آپ کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر رکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے مہمان ہوئے۔ اس طرح اسلام کی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ معزز ناظرین، یہاں تک اختصار کے ساتھ نبی اکرم علیہ السلام کی مکی زندگی کا تذکرہ تھا۔ اس کے آگے انشاءاللہ مدنی دور کی زندگی کا آغاز ہوگا۔